حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک انسانیت توحید پر قائم رہی۔ اس وقت لوگ اللہ کی عبادت کرتے، اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور شرک سے اجتناب کرتے تھے۔ پھر شیطان نے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کیا۔ کچھ نیک لوگ وفات پا گئے جنہیں قوم بہت چاہتی تھی۔ شیطان نے انہیں وسوسہ دیا کہ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بناؤ تاکہ ان کی نیکی کو یاد رکھا جا سکے۔ چنانچہ ان کے بت بنائے گئے اور انہی نیک لوگوں کے نام رکھے گئے۔ شروع میں ان مجسموں کی پوجا نہیں کی گئی، لیکن وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، حتیٰ کہ ایک زمانہ آیا کہ لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ یہیں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری بات مانو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ آپ نے دن رات علانیہ اور چھپ کر ہر طریقے سے انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن وہ آپ سے دور بھاگتے رہے۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے اور صاف کہہ دیتے، ہم نہ تمہاری بات سنیں گے اور نہ تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قوم کے بڑے اور سردار جو دنیاوی مال و دولت والے تھے، حضرت نوح سے کہنے لگے، ہم تمہاری بات تب سنیں گے جب تم ان غریبوں اور کمزوروں کو اپنے پاس سے نکال دو، کیونکہ ہم ان جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح نے فرمایا، مجھے یہ حق نہیں کہ کسی مومن کو نکال دوں، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، اگر میں ایسا کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے، اے نوح، تو ہمیں بہت ڈرا چکا، اب اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آ جس کا تو وعدہ کرتا ہے۔ حضرت نوح نے جواب دیا، اللہ جب چاہے گا وہ عذاب لائے گا، میں صرف پیغام پہنچانے والا ہوں۔ حضرت نوح نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، میں نے دن رات ہر وقت اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ میرے خلاف سازشیں بھی کیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ان میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، سو غم نہ کرو، اب تم ہماری نگرانی اور ہدایت کے مطابق ایک بڑی کشتی بناؤ۔ چنانچہ حضرت نوح ایک پہاڑ پر کشتی بنانے لگے۔ لوگ آتے اور مذاق اڑاتے، پہلے نبی تھا اب بڑا ہی بن گیا، پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ حضرت نوح جواب دیتے، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے آغاز کی نشانی بتائی، جب تمہارے گھر کا تنور پانی ابلانے لگے، سمجھ لو کہ ہمارا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ پھر آسمان کے دروازے کھل گئے، موسلا دھار بارش ہونے لگی، زمین کے چشمے بھی پھوٹ پڑے، آسمان اور زمین کے پانیوں نے مل کر پوری دنیا کو پانی سے بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہر جاندار کا ایک جوڑا اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا کنعان کافر تھا۔ حضرت نوح نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ پھر ایک موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ 6 ماہ تک طوفان جاری رہا، کشتی پانی کی سطح پر پہاڑوں سے بھی بلند تیرتی رہی۔ حضرت نوح نے ایک کبوتر بھیجا تاکہ زمین خشک ہونے کا پتہ چلے۔ کبوتر واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی تھی، یہ نشانی تھی کہ زمین خشک ہونے لگی ہے۔ آخر کار کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان، تھم جا۔ پانی خشک ہو گیا، زمین خشک ہو گئی اور کافروں کی بستیوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ کشتی میں موجود 80 افراد ہی دنیا میں باقی بچے،
اور انہی سے انسانیت کا نیا آغاز ہوا۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سام جن کی نسل سے عرب، فارس اور رومی لوگ پیدا ہوئے، حام جن سے افریقی اقوام وجود میں آئے، یافس جن سے ترک، روسی، چینی اور دیگر مشرقی اقوام پیدا ہوئیں۔ اسی لیے حضرت نوح کو ثانی آدم، دوسرے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح 350 سال مزید زندہ رہے اور توحید کی تعلیم دیتے رہے۔ مختلف روایات کے مطابق آپ مکہ یا نجف میں دفن ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح کا ذکر فخر و عظمت سے فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح کو پکارا تو ہم کیسے بہترین دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان کی اولاد کو باقی رہنے والی بنا دیا۔ حضرت نوح کی بیوی کا انجام۔ حضرت نوح کی بیوی بھی ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے دل سے آپ کا انکار کیا۔ وہ بظاہر آپ کی شریک حیات تھی، لیکن دل سے کفار کے ساتھ تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دی ہے۔ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے خیانت کی، پس وہ ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور کہا گیا آگ میں داخل ہو جاؤ تم بھی دوسروں کے ساتھ۔ سورہ تحریم آیت 10۔ یعنی حضرت نوح کی بیوی بھی کشتی میں شامل نہ ہو سکی۔ وہ طوفان میں ہلاک ہو گئی اور اللہ کے عذاب کا شکار بنی۔ طوفان کے بعد پوری زمین سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسان، جانور، درخت سب کچھ مٹ چکا تھا۔ اب صرف کشتی میں سوار ایمان والے بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش روک دی اور زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو بھی رک جا۔ پھر پانی نیچے اترنے لگا، پہاڑوں کی چوٹیاں نمودار ہوئیں، کشتی جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور کہا گیا اے ظالم قوم دور ہو جاؤ، اور کہا گیا اے نوح زمین پر سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے کشتی سے نیچے اتر کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اب زمین پر صرف حضرت نوح کی اولاد اور وہ لوگ باقی تھے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے باقی بچے، سام ان کی نسل سے عرب، یہود اور فارس والے پیدا ہوئے، حام ان کی نسل سے افریقی اقوام آئیں، یافس ان کی نسل سے ترک، یاجوج ماجوج، چین، روس اور وسطی ایشیا کی قومیں آئیں۔ اسی لیے حضرت نوح کو ثانی آدم کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی کی نسل سے دنیا میں دوبارہ انسانوں کی آبادکاری ہوئی۔ آخر میں انہوں نے یہ دعا کی، اے میرے رب، مجھے، میرے والدین کو اور جو بھی ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو اسے بخش دے۔ سورہ نوح آیت 28۔ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم ہمیشہ اللہ کی بندگی کرتے رہنا، شرک نہ کرنا اور عدل و احسان کے ساتھ زندگی گزارنا۔ حضرت نوح نے اپنی اولاد کو توحید، صبر، شکر اور نرمی سے دعوت دین دینے کی وصیت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح کی عمر 950 سال دعوت کی تھی، اور بعض کے مطابق کل عمر تقریباً 250 سال تھی۔ حضرت نوح کے بعد ان کی نسل مختلف سمتوں میں پھیل گئی۔ سام کی نسل نے مشرق وسطی، عرب اور شام میں بستیاں آباد کی۔ حام کی نسل نے مصر، سوڈان، حبشہ اور افریقہ میں سکونت اختیار کی۔ یافس کی نسل شمال کی طرف نکل گئی، جہاں سے ترک، منگول اور بعد میں روس اور یورپ کے قبائل وجود میں آئے۔ ان کی نسلوں نے وقت کے ساتھ نئی زبانیں، ثقافتیں اور سلطنتیں بنائیں، لیکن جب بھی وہ اللہ کی راہ سے بھٹکے تب اللہ نے پھر نبیوں کو بھیجا۔ حضرت نوح کا قصہ ہمیں صبر، دعوت، توکل اور اللہ پر ایمان کی روشن مثالیں فراہم کرتا ہے۔ قوم کی مخالفت کے باوجود وہ سچ پر ڈٹے رہے۔ یہی دین اسلام کا اصل سبق ہے۔